مل کے بلنداز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ ضرور آمین کہو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہے۔ عزیز محترم جناب عقیل ملک اور اس کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں، اسد صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، شہزادی سب کو عزت ہے۔ میری بچی بیمار ہے، دیگر جو مومن بیمار ہے، مالک سب کو ذکر مظلوم کا صدقہ شفائے کلیت فرمائے۔ میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے دیش کی معیشت بہتر فرما، پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما۔ بابا جان سمال ڈاکٹر صاحب سمیت مالک ہر سی آزادی کی حاضری قبول فرما۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ معتبر نام ہے ذکر مظلوم کا، جو میری نظامت کے لیے تشریف آئی ہوئے، ان سے لے کے آخری آدمی تک اپیل کر رہا ہوں، جو بندے بولتے ہو رد نہ کرنا۔ میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، مالک زین کی والدہ کو شفائے کلیت، پروردگار اشفاق حیدر سمیت، منظور سمیت، حسن سمیت، مبشر سمیت ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے۔ میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو اس لائق بنا کہ ہم ممبر کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے گفتگو کرنے کے قابل ہو جائے۔ میرے اللہ ممبر کی وضع کو، سامعین کے معیار کو اور بہتر بنا۔ میرے اللہ ذکر مظلوم کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود مل کے پڑھ دے بلند۔ تھوڑا سا اگر ممکن ہو تو ڈاکٹر صاحب ایک قدم آپ پیچھے والے اگر نظر اللہ نے آج حسین بابا جی ایک قدم یہ کہ آ جاؤ، مجلس سے جو آ گئے ہو گھروں تو تھوڑا ماحول بڑھ جائے گا۔ میں تو ان کی آخر ایسا بھی اجازت ہے بابا جی ہمارے؟ بسم اللہ جی سید جی مدر سلامت رہو، ہے اجازت؟ جان جی بی بی عزت سلامت رہے۔ خدا بندے بزرگ و برتر کی، آپ کر لو بیٹا اس کو، جو کرنا چاہتے ہو ایک دفعہ کر لو، نہیں میں اجازت دے رہا ہوں۔ خدا بندے بزرگ و برتر کی امکانی، عرفانی، لافانی، قرآنی جاگیر عافیت کا اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب۔ بہت شکریہ، اگر تو مجھے سنتا تو اور مزیدار بات تھی۔ آپ سے کہہ رہا ہوں بچے اگر تو مجھے سنتے تو گھر سے جو ٹھنڈ میں آئے ہو بیٹا، کاش تو میں سنتے بجائے اس کھلونے کے توجہ کرنے کے۔ گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تیری بڑی مہربانی میرے اللہ، میں ملتان سے آیا تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، خدا رہا مجھ سے ناراض ہو گئے بہت سے عزیز میری پہلے بھی اس گفتگو سے۔ بیٹا مجھے فرق نہیں پڑ رہا، میں 40 اشرے پڑھ چکا ہوں، میں ہندوؤں سے داد لے چکا ہوں انڈیا جا کے۔ بات تمہاری ہو رہی ہے، میرا پتر خالی ہاتھ آؤ، خالی ہاتھ ہی چلے جاؤ، کیا فائدہ حسین کی بارگاہ میں آنے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ خدا بندے بزرگ و برتر کی اس امکانی، لافانی، قرآنی، عرفانی جاگیر عافیت کا اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب، جس کا دل چاہے تو فقیروں کو غنی بنا دے، یتیموں کو نبی بنا دے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، شاباش، کروڑ بار شکریہ اس بندے کا جو اتنے مشکل جملے میں بولا ہے۔ رائے صاحب بزرگ بیٹھے ہیں، میں بابا جی آپ کی موجودگی میں قبلہ
ہے تو ضرورت، لیکن اب پڑھنا جو ہے، اور کوشش کر رہا ہوں، جہاد ہی کر رہا ہوں اپنے آپ کے ساتھ۔ میں مشکل باتوں پہ ایک بار پھر قوم کو 25-30 سال پہلے والے معیار پہ لانا چاہتا ہوں۔ اس معیار پہ جب ممبر پہ قرآن پڑھا جاتا تھا، جب حدیث پڑھی جاتی تھی، جب تاریخ پڑھی جاتی تھی، ذائقہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیوں اپنا تبدیل کر لیا، ورنہ ہم تو علماء کو سننے کے عادی لوگ تھے۔ اللہ آپ کو عزت دے، سلام ہے آپ کو، بڑی مہربانی، مجھ جیسوں کو آپ نے اب بھی برداشت کیا ہوا ہے۔ 4 بیٹے ہیں سرکار عمران کے، ہر بیٹا دوسرے بیٹے سے 10 سال چھوٹا ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ طالب، جعفر، عقیل، علی۔ پہلا بیٹا طالب سے 10 سال چھوٹے جعفر نہیں ہے، یہ جعفر ہے۔ جعفر سے 10 سال چھوٹے عقیل سے 10 سال چھوٹا علی۔ ممبر کی عزت کی قسم ہے ڈاکٹر صاحب، 2 بندے بھی بولے تو شوکت راضی جائے گا، کتنا بڑا ہوگا وہ بادشاہ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے، اللہ کرے یہ پڑھے لکھے لوگ سلامت رہے۔ بولا کرو بیٹا، ہاں شاباش، کوشش تو کرو ذکر حسین میں بولنے کی عادت پڑ جائے، آپ کی بڑی مہربانی۔ جی لالا جی غازی دعائیں کروں، کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ آؤ شکریال کھڑا ہوں، امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں۔ جب فہرست بنتی ہے بھائی ناظر ذاکرین حسین کی، تو آخر میں بسم اللہ کرا، آؤ بابا جی، اور گیا ہے، آخر میں کہیں ایک نام لکھا ہوا آتا ہے کسی ماتمی کی جوتی تلے، شوکت رضا۔ امام حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہو کے منت کر کے کہہ رہا ہوں، پوری شیعہ سنی اردو فارسی عربی تاریخ کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، کائنات کا اکیلا عزت دار سلطان ہے ابو طالب۔ جب زمانے نے محمد کو چھوڑ دیا، ابو طالب نے زمانے کو چھوڑ دیا۔ خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ جی اتنا ہی آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ جی آپ پیچھے بیٹھ گئے، ویسے بولتے رہیے گا، کیا اچھا ہوتا آپ بھی مجلس میں شریک ہو جاتے، اتنا سفر تو نہیں تھا، چلے آپ کی مرضی۔ جی مہربانی۔ جب زمانے نے بسم اللہ کر، چاند جی وہ غازی اس طرح ہے، جب زمانے نے محمد کو چھوڑ دیا، ابو طالب نے زمانے کو چھوڑ دیا۔ 8 سال کے محمد کو عبد المطلب بادشاہ نے اختیارات دیے تھے کہ تم جس گھر میں پل رہے ہو اس گھر میں اچھا پالنے والا چن لو۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا۔ 8 سال کے محمد کو عبد المطلب نے اختیارات دیے تھے کہ تم جس گھر میں پل رہے ہو اس آنگن میں اچھا پالنے والا چن لو، اور محمد نے 8 سال کے محمد نے ابو طالب کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا مجھے یہ کافی ہے۔ شاباش، اسی کا نام ہے شکریہ۔ ہاں پڑھا لکھا بندہ تو بولے گا نا، شاباش، اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے۔ بی بی آپ کو عزت، میری شہزادی آپ کو عزت۔ چلو اگر اتنے مشکل جمعوں میں بھی داد ہو رہی ہے تو بڑی بات ہے، ورنہ ہم لوگ تو گھبرائے ہوئے ہیں، ہم جیسے مسکین تو گھر بیٹھنے کی تیاری میں۔ ہاں جو ماحول بھائی سوکا کر دیا آپ بزرگوں دوستوں نے، اس کے بعد ہم غریبوں کے حالات کہاں ہیں بھائی؟ اس کے آپ کی بڑی مہربانی ہے، اب بھی آپ نے ہم جیسوں کو برداشت کیا ہوا ہے۔ جاؤ جہاں تمہارے بس میں ہو اعلان کر دو کہ شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر کہہ رہا ہے محمد ملت اسلامیہ کا روحانی باپ ہے۔ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اس رسول کو اپنا روحانی باپ سمجھے۔ مسلمانوں کا باپ جسے باپ سمجھتا ہے اسے ابو طالب کہتا ہے۔
सदा सुखी रहो। सलाम है भाईजान, करोड़ बारी शुक्रिया। हायदरी राजी ते रिश्ता देना पुत्रा, हाँ ठारे हुसैन दी कसम। अकील मियां सलामत रहो। चलो साल 2 साल बाद ही सही मालिक की नौकरी कबूल फरमाए, मालिक तुम्हें हिम्मत दे और इसी तरह बादशाह के दरबार सीखते रहे और इसी तरह जिक्र मजलूम होता रहे। कायनात की मालकिन आपको इज्जतें अता फरमाए। सदा जी गुजारिश समझ आई है कि नहीं आई? इंसानियत का बाप जिसे बाप समझता है उसे अबू तालिब कहते हैं। अबू तालिब अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला इज्जतदार बादशाह है जिसकी बहू पे दरूद भेजे बगैर मुसलमानों की नमाज ही नहीं होती। अरमान लगाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मैं बिस्मिल्लाह करा पुत्र, मैं मस्कीन आदमी हूँ, मैं बंदे कितों रहा मैं, तू ही बोलना मेरे बाप, मैं गरीब आदमी। अल्लाह अकबर जी, गाजी जी, बीबी आपको इज्जत। अबू तालिब अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है जिसकी बहू पे दरूद भेजे बगैर, खुदा करे ये हाथ ऊंचा रहे, खुशामद करने वाले की नस्ल पे लानत है। इस मेयार के 3-4 बंदे कम से कम शौकत रजा के लिए काफी। मैं खुशामद करा, मैं माशा से मुजरिम हूँ, तो हाथ ना चाहे हुआ मैं अगला जुमला कराना आखा। अबू तालिब अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला सुल्तान है जिसके बच्चों की विलायत को कुरान की जुबान में अजर रिसालत कहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। जी बेटा, बेटा थोड़ा सा भी तो नहीं देखते आप, सर से खेलते रहोगे मुझे कौन सुनेगा? है बेटा, बुरा ना मानना बेटा। बीबी आपको इज्जत है, बुरा तो नहीं लगा, ये मेरे हाथ बने हुए, प्लीज मुझसे माफ कर देना अगर बुरा लगा। आप बेटा ये करते रहोगे तो मुझे कौन सुनेगा? इतनी दूर से आपकी जियारत के लिए तो आया था। हाँ, ये यकीन लेके आया था कि आप मेरी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं, फॉलो करेंगे, आगे जाके डिवाइड करेंगे। जब आप सुनेंगे नहीं, बांटेंगे कैसे? मजलिस बेटा गेट टुगेदर नहीं है कि यहाँ आए सलाम किया और वापस निकल गए ना। ये मैं एक लेक्चर देने आया हूँ, मेरे पास यही यूनिवर्सिटी है, मुझे सुनोगे तो आगे जाके सुनाओगे। मेरी गुजारिश है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अबू तालिब अल्लाह की इस कायनात का अकेला बादशाह है जिसने बेसाया पे साया किया है। करोड़ बार शुक्रिया, तेरी झोली आबाद। बीबी आपको इज्जत दे, आपके सुनने की क्या कहना, सिमट गई मेरी गुफ्तगू। मैं आपको ज़हनी तौर पर तैयार करना चाह रहा था, 4-5 कतार सुन लो। बड़ी मेहरबानी बाबा जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब जी। हैं आपा जी, गल एक और करिए। है बेटा बोलूं? अगर आप सर न हिलाओ, जुबान से बोलो जी मेरा मसला है, एक जुमला आपकी नजर करना। अबू तालिब अल्लाह की कायनात का अकेला बादशाह है जिसने एक बेसाया पे साया किया है। अबू तालिब अल्लाह की इस पूरी कायनात का वो अकेला अमीन है जिसके खैमा आफियत में पनाह लेने वाला आज भी कायम है। जब तुम्हें मेरा जुमला समझ आ जाए मुझे फोन पे डाल देना। हाँ, कोई मसला नहीं, मुझे फोन पे डाल देना बेटा जब तुम्हें जुमला समझ आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, ये सीधी सुनना, एक जुमला निकालना, फिर फैसला करना शौकत ने क्या क्या पढ़ा। खैमे आफियत दी दात दी क्या बात। असा तो हम नौ थे वरते हैं कुरान की कसम है, चंगी अकाली दाद वास्ते मौला इस तरह इमाम हुसैन इस तरह चाले मेयार कैमरा में। अबू तालिब अल्लाह की कायनात का अकेला सुल्तान है जिसके खैमा आफियत में पनाह लेने वाला आज भी कायम है। हाँ, अगर अबू तालिब ने उसे कायम न रखना होता, ना पहले का नाम मोहम्मद होता, ना आखिरी का।
صدقے تیرے سنن دے جناب علی بی بی آپ کو عزت دے جنہیں علی کہنا آتا ہے بولو حیدری بسم اللہ جی موسٹ ویلکم آگے آ جائیں بڑی جگہ آئیں تشریف لے آئیں جی بسم اللہ سلامت رہیں صدا آباد ہے بس یاد نہ کر کے پڑھنے کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ بندہ پڑھتے ہی جاتا ہے سمیٹتے ہیں گفتگو کم سے کم 3 لغت ایسے ہیں جو اللہ کی اس پوری کائنات میں موجود ہیں ایک ہے مسلم لغت ایک ہے مومن لغت ایک ہے معصوم لغت مسلم ڈکشنری مومن ڈکشنری معصوم ڈکشنری کسی لفظ کو مسلمان کن معنی میں لیتے ہیں علی والے اس کے کیا معنی بتاتے ہیں اور آئمہ کے ہاں اس کے کیا معنی ہیں یہ کم سے کم 3 لغت ہیں چاند تیری بسم اللہ کی قسم ہے 29 رجب تک اس جملے کا مزہ رہے گا اگر لوگوں نے توجہ کر دی شکریال کی اس بارگاہ سے لے کے سعودی عرب تک مصر تک اسلامیات کی دنیا میں چھوڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں بہت شکریہ بابا جان بہت شکریہ جی بہن آدم جی سلام ہے بزرگان اللہ کرے یہ چہرے شاداب رہے میرے بچوں کی خیر ہو جی مولا دعائیں قبول کرے مالک پریشانیاں زندگیوں میں پتروں دے شہروں میں جی مرشد کروڑ باری شکریہ بخاری بہت مہربانی جی وہ راضی بستہ ہے کیا بات ہے اللہ کی مرضی ہے کیا بات ہے اپنی مرضی سے ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے وہ تعالیٰ انہیں اپنی مرضی سے بلاتا ہے کیا بات اسلامیات کی دنیا میں ایران عراق قطر کویت ابوظہبی شارجہ عمان جہاں چلے جاؤ جہاں اسلامیات کی دنیا ہے اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا میں چونکہ ایک مسکین گھر کا آدمی ہوں غریب گھر کا آدمی ہوں زیادہ پڑھ نہیں سکا مطالعہ زیادہ نہیں ہے اس لیے مجھے یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہاں چھڑانے والی کس سے چھڑانے والی کس جگہ سکرات میں چھڑانے والی قبر میں چھڑانے والی میزان پہ چھڑانے والی صراط پہ چھڑانے والی پل پہ چھڑانے والی محشر میں چھڑانے والی اب میں غریب آدمی ہوں مجھے نہیں پتا میرا مطالعہ زیادہ نہیں ہے بابا جان تو مجھے نہیں سمجھ کہاں چھڑانے والی اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں ایمانیات کی دنیا میں جامعۃ المنتظر سے روضہ علمیہ تک حوضہ نجف تک کی ذمہ داری قبول کر کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں ایمانیات کی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اسلامیات کی دنیا میں 20-22 منٹ میں پہلی بار دکھ ہوا مجھے اس بندے پہ جس کے پاس زبان تھی اور اس نے سر یوں کیا زبان نہیں ہلائی میں کہہ رہا ہوں اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں ایمانیات کی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل بالاعراب کلمہ پڑھ کے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں 14 محمد ہیں ایک پردہ عصمت میں 13 سامنے محمد سے محمد تک کے لغت میں سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کروڑ بار شکریہ جی کروڑ بار شکریہ حسین آپ کو عزت دے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے ابو طالب کا صدقہ یہاں سے کوئی خالی نہ جائے شاباش میرے بچوں محمد سے محمد تک کے ہاں اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے یہ چہرے شاداب رہے اتنی سردی میں اتنے ٹھنڈ میں آنے کا شکریہ اوپر سے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ 13 کی نظر میں سمجھ نہ آنے والی کو میرے اسکرین بادشاہ سے پوچھا گیا آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں فرمایا لأن الخلق فتحوا عن معرفتها اس لیے کہ مخلوق کی اوقات ہی نہیں وہ سمجھ سکے کہ فاطمہ کیا ہے 13 کے ہاں
यहाँ समझ न आने वाली को फातिमा कहते हैं, मुसलमानों के यहाँ छुड़ाने वाली को फातिमा कहते हैं, अली वालों के यहाँ आग बुझाने वाली को फातिमा कहते हैं, मासूमीन के यहाँ समझ न आने वाली को फातिमा कहते हैं। कायनात का अकेला इज्जतदार बादशाह है अबू तालिब, जिसकी दादी का नाम फातिमा, जिसकी माँ का नाम फातिमा, जिसकी जोजा का नाम फातिमा, जिसकी बेटी का नाम फातिमा, जिसकी बहू का नाम फातिमा, जिसकी पोती का नाम फातिमा, जिसकी नवासी का नाम फातिमा, जिसकी पड़पोती का नाम फातिमा। 9 फवातिम अबू तालिब से वाबस्ता है। मौलवी कुरान सरस पे रख के बता, जब ये 9 की 9 फवातिम मैदान महशर में अबू तालिब को हाथ माथे पर रख के सलाम करेंगी, तेरा क्या बनेगा? शाबाश शाबाश शाबाश। जी राजा साहब, है नाज़म जी, वो जी बाबा जान जी, सलाम है आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गाजी इस्तान ने जान जी वो ये अंदर अली बोले हैदरी। चले रटा तो फिर मैंने लगाई नहीं सारी जिंदगी, अगर क्या बात है तो एक कदम आगे चले। मैं भी गुजारिश कर रहा था कि अबू तालिब के सारे बेटों की ज़ाहिरी उम्र में 10 साल का फर्क है। कितना? तालिब से 10 साल छोटे जाफर, जाफर ज़ाहिरी उम्र, जाफर से 10 साल छोटे अकील, अकील से 10 साल छोटे अली। अब कौन बताए अबू तालिब क्या है? 40 साल का फ़र्क, 30 साल का फ़र्क, 20 साल का फ़र्क। और शाब अबू तालिब में 3 साल अबू तालिब ने मोहम्मद के बिस्तर पे कभी तालिब सुला दिया, कभी जाफर सुला दिया, कभी अकील सुला दिया, कभी अली सुला दिया, और जिसे सुलाया वही पूरा। बोलना 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 जी, सलाम है तुम्हारे हाथ नो बादशाह जी, जीवो जी, गाजी इस्तान मौला तेरी झोली आबाद करो मेरा पुत्र जी। मैं बिस्मिल्लाह करा, हाथ खोल मेरा बेटा, शाबाश, हाथ उठा के बोल हैदरी। अल्लाह सलाम आप, सलाम आप। जिसे सुलाया वही पूरा आया। पता नहीं ये सोने वालों का करम है या सुलाने वाले का कमाल है। अल्लाह हाँ, शाबाश, सलाम आप। अल्लाह रवैये देखे जाते हैं, रवैयों पे नज़र की जाती है। अरब के उस जाहिल समाज में भी ये बात तयशुदा थी कि जब कभी अबू तालिब नंगे पाँव चल रहा हो तो फिर अबू तालिब से ऊंचा नहीं बोलना, वो जलाल में होता है। ओए होए होए। अरब के समाज में ये बात मशहूर थी कि जब कभी अबू तालिब नंगे पाँव जूते उतार के चल रहा हो, अबू तालिब से ऊंची बात नहीं करनी, वो जलाल में है। जब कभी अबू तालिब के माथे पे बल हो, अबू तालिब से ऊंचा नहीं बोलना, वो जलाल में होता है। जब कभी अबू तालिब का हाथ तलवार के दस्ते पे हो, अबू तालिब से ऊंचा नहीं बोलना, वो जलाल में होता है। जब कभी अबू तालिब के चारों बेटे उसके दाएं बाएं चल रहे हो, अबू तालिब से ऊंचा नहीं बोलना, वो जलाल में होता है। और फिर कायनात ने दावत ज़ुलअशकिरा के 3रे दिन ये चारों मंजर इकट्ठे देखे। पहले दिन लोग आए खाए चले गए, फिर आए खाए चले गए। 3रे दिन कायनात ने देखा अबू तालिब के पाँव में नालैन नहीं थी, अबू तालिब के माथे पे बल था, अबू तालिब का हाथ तलवार के दस्ते पे था, अबू तालिब के सारे बेटे उसके दाएं बाएं चल रहे थे। किसी ने घबरा के पूछा, अबू तालिब खैर तो है? फरमाया कोई खैर नहीं, आज जिंदा हो जाएगा जो मोहम्मद की बात सुने। पुत्र जीवन यार, थोड़िया नस्ल जीवन यार जी, करोड़ बारी शुक्रिया थोड़ा कि औखे मानू तो सुनते पे हो तो बोलते पे हो। अल्लाह मेरे वास्ते दुआ करे, जी कैफियत जाके हो ना, मिन्नत ही ने मेरे वास्ते दुआ करे। आंखों में आंसू शुरू हो गए। ये है अबू तालिब।
پتہ ہی نہیں مجھے جملہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اگر صرف آپ میری مدد کا وعدہ کریں, ساری زندگی 40 برس مجھے پڑھتے ہو گئے, 40 برس آپ کو مجھے سنتے ہو گئے, آپ میرے اتنے پرانے سامنے ہیں, اگر آپ میری مدد کا وعدہ کریں میرے یہاں لبوں پہ ایک جملہ آیا ہوا ہے بھی بڑا مشکل, جی بھی میرا بہت چاہ رہا ہے. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. آئیے بیٹا آئیے. جناب عزیز محترم علی عمران جعفری صاحب, قصیدے کے حوالے سے بڑا معتبر نام, بس اس کا نہیں میرا جانا ہے, بالکل سمیٹتے ہیں گفتگو. بات ایک میرے لبوں پہ آ گئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو جاؤ. شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شکریال میں کیمرے کی زد میں کھڑا ہے اور منبر پہ اعلان کر رہا ہے, جہاں تیرا دل کرے تو ٹائم بتا, میں کتابیں لے کے نہ ہوں, مجھے باقی زندگی منبر پہ نہیں آنے دینا. 14 کی عزت کی قسم ہے, اعلان رسالت سے پہلے محمد کی پناہ میں رہنے والے ڈھیروں تھے, اعلان رسالت کے بعد محمد کو پناہ دینے والا صرف اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے, اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے, خدا کرے یہ معیار قائم رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی نبی, کسی ولی, کسی وسیع, کسی عزت دار کو ماں سوائے ابو طالب کے یہ اعزاز نہیں ملا. اکیلا ابو طالب ہے جس کے بیٹے کی تشریف آوری پہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی تاکہ کسی کو شک نہ رہے. آپ کے کیا کہنے, آپ کے سننے کے کیا کہنے, آپ کے بولنے کے کیا کہنے. شاید میں بولتے ہی چلا جاتا, بس عزیز آگے تو پھر مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑ گیا, ورنہ آج شاید میں شعر پڑھتے ہی نہ. درود پڑھے مل کے بلند آواز. 4-5 قطعات اور گفتگو تمام. نعت کے دیس میں ہے آج بھی شہرہ اس کا. کیا کہا بیٹا میں نے؟ شہرہ. شہرہ مانا شہرت. نعت کے دیس میں ہے آج بھی شہرہ اس کا, عشق تقسیم کیا ہے جو ابو طالب نے. نعت کے دیس میں ہے آج بھی شہرہ اس کا, نعت کے دیس میں ہے واللہ باللہ سمت اللہ. جناب عمران جعفری صاحب سے لے کے باہر والے ماتمی تک, بابا جی میری مرضی کے چہرے بیٹھے اور میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ بولے میں تب بھی راضی. نعت کے دیس میں ہے آج بھی شہرہ اس کا, عشق تقسیم کیا ہے جو ابو طالب نے. جب دنیا سے کہے, شوکت کہہ رہا ہے جس محمد کو کوئی باپ نہیں کہہ سکتا اس کو بیٹا بھی کہا ہے تو ابو طالب. ایسے ابو طالب سنا جاتا ہے, اور تیرے ہاتھ اونچے رہے. اللہ جی بابا جی غازی استان دینے بھائی جان, بادشاہ آپ کو عزت دے. بولنا بیٹا, دور بیٹھ گئے تو وہیں سے بولو. ہاں بیٹا حصہ بنتے ہیں مجلس کا. حیدری چلے بابا جان, سبحان اللہ. تو ایک قدم آگے چلے. کمال شان کے شان ہے شہنشاہ کی. کمال شان کے شان ہے. بابا جی یا ڈیڈی لے لیں گے کی کریے, اردو اوکھی ہو گئی. کمال شان کے شان ہے اس شہنشاہ کے. ایک لفظ آگے میں پڑھ رہا ہوں, سروش. سروش بیٹا ہندی زبان کی لفظ ہے, جنت کو کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کمال شان کے شانے ہیں اس شہنشاہ کے. کمال شان کے شانے ہیں اس شہنشاہ کے, یہ نقش پا میں سجائے سروش رہتا ہے. کروڑ والی شکریہ میرا بنوا جیو پنڈی والے ہوں, تھوڑے پتر جیون یار
ہاتھ کھول میرا پتر غازی دا واسطے ہی ہاتھ کھول بھئی یہ نو گلے میں سنن دا 8-10 منٹ میں جج دور پڑھ لوں ممبر میں حدیث کے حوالے کروں کمال شان کے شانے ہیں شہنشاہ کے راضی رہا جی بابا کمال شان کے شانے ہیں شہنشاہ کے یہ نقش پا میں سجائے سروش رہتا ہے بابا جی ممبر دی عزت دی قسم ہے بارگاہ دی قسم ہے ایک بندے کوئی کافیہ سمجھ آگے داد نہ دے وے میں راضی ہاں یہ نقش پا میں سجائے سروش رہتا ہے ادھر ہے شاہ رسالت ادھر امام ازل علی کا باپ ولایت بدوش رہتا ہے کروڑ بار شکریہ جناب علی کروڑ بار شکریہ جناب علی او آخری ماتمی کا شکریہ جی بی بی عزت ہیں آپ کو چلو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں خاک شفا ہے کسی کے پاس ہے مجھے دے دیں میں بھی واپس کر یہ بھی آپ کو عزت بابا جی نے ولایت بدوش کتاب دی ہے مجھے کہ ولایت بدوش کے کیا کہہ رہے تو ڈاکٹر صاحب میرا جی مچل گیا 4 مصرے میں اور پڑھ لوں ایک لفظ ہے بیٹا زیست زیست کہتے ہیں زندگی ایک لفظ ہے متا میم تے الف عین متا کہتے ہیں حاصل کو متائے زیست ہے خاک شفا کی یہ ٹکیا ہائے 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 شاباش شاباش جی سچکے جاؤ جی کروڑ واری مہربانی جی تھوڑیاں زندگیاں ہوں تھوڑے پتر جی منیا جی بہت شکریہ چاند جی تھوڑے کیا کہنے اور شر میں نے کہا متائے زیست ہے خاک شفا کی یہ ٹکیا ہم اپنی جیب میں ڈالے سروش رہتے ہیں بابا جی نے ولایت بدوش آکھا نا تو میرا دل کر گئے عمران متائے زیست ہے خاک شفا کی یہ ٹکیا ہم اپنی جیب میں ڈالے سروش رہتے ہیں ماتمی کو حکم دے رہا ہوں وہ بولے گا کما جسے ہم زنجیر بھی کہتے ہیں کما نہیں یہ ہے کاندھے پہ خلد کی جاگیر ملنگ لوگ ہیں کھانا بدوش یہ دے اندر ہے علیو بولے ہائے دری توڑے ہتھاں دی خیر ہو توڑی نسلہ دی خیر ہو جی پترہ دے شہر ہوں میں ابا جی جتنی بار کو پڑھتا ہے متائے زیست ہے خاک شفا کی یہ ٹکیا ہم اپنی جیب میں ڈالے سروش رہتے ہیں ہم اپنی جیب میں ڈالے سروش صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ بی بی آپ کو عزت دیں چلے 4 میں سے پھر اور سناتا ہوں آپ کو آمنے سامنے میڈیے پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے ایک ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب ایک مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے مفتی صاحب نے جواب دیا ہے بیچ میں ایک لفظ میں اپنی طرف سے کہوں تو خیانت ہو جائے گی وہ کلپ نکالنا میڈیا پہ جانا اور پھر یہ مسئلے بھی سننا میں نے انہی کے لفظوں میں بات کر دی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال محسن ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے مسکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیف بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا باپ اچھا جی ایک لفظ بھی میرا ہو گیا تو میں مجرم ہوں ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے کہا ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا باپ سلامت رہو صدا آباد رہو زندگی باقی ملاقات ہے باقی 4 مصرے صرف اور گفتگو سمجھ گئی ممبر میں عزیز محترم کے حوالے کر رہا ہوں الجھا ہی رہا ہے جو رسالت کے ولی سے بڑا اوکھا جہاں کام ہے تو میں اپنے سوال واسطے پڑھوں الجھا ہی رہا ہے جو رسالت کے ولی سے اس شخص کی قسمت میں سویرا نہیں آیا
اور سرور نے بتایا ہے کہ عمران کے گھر میں راتیں کئی آئی ہیں، اندھیرا نہیں